فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ آج کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم سے میں حاضر ہوئی ہوں، اور میں اکیلی حاضر نہیں ہوئی ہوں۔ بے شک فرشتے اور بہت ساری ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی کاشانۂ بصیرت کی ہستی ہیں جو کہ ذاکرہ اہل بیت بھی ہیں، اور ان کی بے حد خدمات ہیں، اور کاشانۂ بصیرت میں بھی بہت خدمات ہیں۔ تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، سسٹر ملکہ جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شازیہ، کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ سے گزارش کرتی ہوں اپنی طرف سے اور کاشانۂ بصیرت کے تمام مینجمنٹ کے ورکرز کی طرف سے کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کاشانۂ بصیرت میں کب سے ہیں، اور یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بے بہا کتابیں ریکارڈ کی ہیں، لیکن اندازاً آپ بتائیں۔ کاشانۂ بصیرت سے میں یہ بڑی کاشانۂ بصیرت سے انٹروڈیوس ہونے کے لیے ایک پوری ہسٹری ہے کہ 2019 میں سے میں سیمی کا ایک بنایا ہوا گروپ ریڈرز اینڈ ریسائٹرز کے ساتھ وابستہ تھی، اور اس میں بچوں کے جو بھی پروگرام ہوتے تھے اور جو کچھ مجھے ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر 2020 میں سیمی نے جب بتایا، کیونکہ سیمی سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، کوئی دلی تعلق ہے، یہاں امریکہ میں رہنے کی بھی وجہ سے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے کام تھے، تو بلکہ میں اس طرح شروع کروں تو بہتر ہے، سیمی سے پہلے میں یہ کہوں کہ یہ گائیڈنس جو ہے ایک کاروان کے ساتھ ملانا جو ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ کوئی ہمارے اپنے کہنے سے یا سننے سے نہیں ہوتا۔ لیکن سیمی سے ہمارا جب رابطہ ہوا، اور میں 2020 سے کاشانۂ بصیرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں سیمی کے ذریعے سے، کیونکہ اور ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ ایک بہت بڑی ہستی اور ذاکرہ نہیں، میں بہت ادنا ہوں، بہت خاک کا ذرہ ہوں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کاشانۂ بصیرت کو قائم کیا ہے، اور اس کے پارٹیسپیشن ہے جن کا، اور جو اس میں محنت کے ساتھ اور گرو کر رہی ہے کاشانۂ بصیرت، ان سب کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو آپ خدمت کر رہی ہیں، شہناز کر رہی ہیں، اور جو پروگرامرز ہیں، جو اتنے پیشنس کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کے مقابلے میں تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں جب وابستہ ہوئی کاشانۂ بصیرت سے، تو پھر میں نے کتابیں پڑھی۔ میں نے بہت کتابیں نہیں پڑھی ہیں، کیونکہ جب سے میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے 70 کتابیں پڑھی ہیں، 200 کتابیں پڑھی ہیں، میری تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے بہت زیادہ اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے، لیکن میں عبادت سمجھ کر جتنی بھی کتابیں کوشش کرتی ہوں میں پڑھ لیتی ہوں۔ ماشاء اللہ سے۔ اور دیکھیں، یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک کتاب پڑھی ہے یا 100 کتاب پڑھی ہے، بات ہوتی ہے خلوص کی، اور جس خلوص سے آپ لوگ کرتے ہیں، اور صرف امام رضوانہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ مولا آپ لوگوں کا یہ ایفرٹ قبول کریں گے، اور بالکل انشاءاللہ یہ خوشیاں تو آپ لوگ اپنے بچوں سے پائیں گے۔ اور آپ نے ابھی جو اتنی خوبصورت کتاب آپ بہنوں نے مل کے ریکارڈ کی ہے، میزان الحکمت، آپ نے اس کی والیوم 6 ریکارڈ کی ہے، اور اس کو ایکسیسیبل بنایا ہے مختلف لوگوں کے لیے، ویژولی امپیئرڈ، جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے، جو جن کو اردو پڑھنے نہیں آتی، سب بہت لوگوں تک
दोबारा से ये एक ट्रेंड चल गया है किताबों से आशनाई का। तो आप बिल्कुल। इस किताब का इंट्रोडक्शन कराएंगी कि इसमें कितने पेज हैं, कितनी अहादीस हैं और कितने हुरूफ हैं, और कहाँ-कहाँ आप समझती हैं कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए ये हिस्सा। देखिए, मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि मेरे वो बहन भाई जो कि देख नहीं सकते हैं, वो उनकी मैं किस तरह खिदमत करूं। और इसको 1974 की बात है, जबकि मैं मेरे कॉलेज में ब्रेल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैंने 4 साल ब्रेल सीखी, और ब्रेल ट्रांसक्राइबर यूनियन थी, उसकी मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी भी रही, जिसको एक दफा काशाना बसीरत के एक प्रोग्राम में भाई अनवर अली साबरी ने इस सही नाम लिया ना मैंने, साबरी भाई जो है, जी जी, मोहम्मद जी, अनवर तो साहब। उन्होंने इस बात को इंडोर्स भी किया। उन्होंने कहा कि अगर आप ब्रेल पे से रहती, अगर तमस्सुक रहता मलिका जाफरी का, तो शायद वो कोई किताब लिखती। लेकिन ये कि मैं लिख तो नहीं पाई। फिर मैं यूनिवर्सिटी चली गई, फिर मेरी एमफिल हो गई, उसके बाद मैंने कनाडा में आके वहां दूसरी एमफिल की। तो तो इसमें मैं ब्रेल में तो कंसिस्टेंट नहीं रही, लेकिन मैं किताबें मतलब मेरा तमस्सुक जो था ना, जो मेरी फीलिंग थी, वो काशाना बसीरत की बुक रीडिंग से हो गई। अब हम तमाम किताबों की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इस बड़ी किताब की, जो कि मिज़ानुल हिकमत है, और जो इतनी बड़ी मतलब कोशिश मिसबाहुल अदा पब्लिकेशंस ने की है कि इस किताब को पब्लिक इस तरह से जमा किया है कि इसमें से ना कोई गलती है, ना कोई ऐसा है कि कहीं के ऊपर कोई चीज मिटी हो। क्योंकि उन्होंने आलिम दीन आयतुल्लाह मोहम्मद रैश शहरी की जो इस किताब को जो ग्रो करने में पब्लिशर्स का बहुत हाथ होता है मुतरज्जिम के बाद। अब उसके बाद यह है कि इस किताब की तो 10 ज़ख़ीम जिल्दें हैं, और उस को जिस तरह से मतलब ये इस काम को जिस तरह मोहम्मद अली फाजिल साहब ने जो अंजाम तक पहुंचाया है, और फिर हम जो रीडर्स हैं, हमारे पास ये किताबें पहुंची हैं, और मैं समझती हूँ कि ये किताब जो है शेल्फ में ही रहती। लेकिन ये क्रेडिट काशाना बसीरत के एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है कि जिन्होंने इस किताब को पढ़ने वालों के हाथ में दिया। अगर आप ये इसको लिस्ट में नहीं लाते ना, तो मेरे ख्याल में ये किताब नहीं पढ़ी जाती। क्यों, ये बहुत बड़ी बात है, जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि आपने ये सोचे बगैर, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं सोचा कि इस किताब के पेजेस कितने हैं। क्योंकि जैसे मैं काम करती हूँ तो मैं सीमी से पूछती हूँ, सीमी जो बुक है उसके पेजेस कितने हैं, मैं ज्यादा पेजेस नहीं पढ़ पाऊंगी। लेकिन जब जब ये अल मेहदी ग्रुप में आया कि भाई ये मिज़ानुल हिकमत की जिल्द है और पढ़नी है, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि उसके पेजेस कितने हैं। ऐसा वक्त भी आ गया कि कभी कोई भी जैसे सीमी की सेहत खराब हो गई, किसी ने कहा कि लाइए आधी किताब हम पढ़ते हैं, आधी आप, क्योंकि हाँ कहते वक्त ये नहीं मालूम था कि पेजेस कितने हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ही पढ़ूंगी। और सब मेरी बहनों ने जो हमारे इस ग्रुप में जिसने किताब पढ़ी, सबने शौक से पढ़ी, और टाइम फ्रेम के मुताबिक दिसंबर में उसको खत्म करनी थी, उसको खत्म कर दी। जब मेरे पास ये किताब आई तो मैंने कहा ओ माय गॉड, 848 पेजेस बहुत होते हैं, और इस किताब को मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, मैं यही सोच रही थी। लेकिन जब मैंने इस किताब के सिर्फ दिबाचा पढ़ा और फहरिस्त मज़ामीन देखे, अलिफ से लेके ये तक, मतलब पहले पेज से लेकर सफा नंबर 848 तक जब मैंने देखा, तो बहुत सी नई चीज जो मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुई, वो ये हुई कि लिखने वाले का कमाल ये है कि उन्होंने इसमें उन्वानात जो हैं वो ऐन से चुने हैं, हुरूफ तहज्जी में से। और ऐन में सिर्फ ये नहीं है कि ऐन से इबादत है, ऐन से आदत है, ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने उन टॉपिक्स को भी लिया जिनके बीच में ऐन आती है। जैसे सफा नंबर 231 में हाक़े मार्फत, तो मार्फत तो देखिए दरमियान, ऐन तो दरमियान में आ गया ना। इसी तरह से आदिल जैसे है, अदल है, मारूफ है, जैसे मारूफ है लफ्ज, तो ऐन जो है वो बीच में आया। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बारीकी से हुरूफ तहज्जी में से एक हुरूफ को चुनना और उससे मुत्तसिल अहादीस को बयान करना, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, जिसके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। उसके बाद ये ऐसा ही नहीं है, जैसे इबरत, अदल, इज्जो दरमानदगी, आदिल, उजलत, अदावत,
عذاب، عزت و آبرو، عبودیت، عین کو انہوں نے کتنا کام انہوں نے کیا ہوگا کہ اس عین سے ریلیٹڈ انہوں نے مٹیریل کو جمع کیا، اور اس جمع کرنے کے بعد اس کو کتابی شکل میں دی، اور پھر اس کا ترجمہ ہوا، پھر کاشانہ بصیرت کے حوالے سے وہ کتاب پڑھی گئی، اور اتنی بڑی چیز انٹروڈیوس کی گئی ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو میں ہر ٹاپک کی تعریف کر سکوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ بہنوں کو بہت اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اس کو مینج کرتی ہیں۔ آپ اس کتاب کی مطلب اس میں حروف کتنے ہیں؟ این سے اور عین سے عین ہے، زیادہ تر جو ہے وہ عین ہے، جیسے عاشورہ ہے، عشق ہے، اب تعزیت ہے تو عین بیچ میں ہے، ہاں، مطلب ساری فصل جتنی ہے ان سب میں عین جو ہے وہ مطلب اس میں شامل ہے۔ اب اس میں دیکھیں، جیسے انہوں نے کہا کہ معرفت نفس کے معنی کیا ہے، تو ایک عام سی حدیث ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا، جی، لیکن اس میں انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت تم کو حاصل ہو جائے، مطلب نفس کی معرفت کا مطلب یہ ہے نا کہ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، بے شک، اور بے تم شک، سمندروں کے اوپر چلنے لگو، اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ بے یعنی شک، کمال کی بات آپ دیکھیں کہ اب تعصب لکھا ہوا ہے کہ اس کی مذمت کی گئی ہے کہ تعصب کیا ہے، کہ تعصب جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے کفران نعمت کریں، آپ اپنی کسی نعمت آپ کو مل گئی ہے اور آپ دوسری کی چیز دیکھ کر جیلس ہو رہے ہیں، یا مطلب تعصب کر رہے ہیں۔ کہیں کے اوپر عصمت ہے، کہیں کے اوپر جو ہے تعظیم ہے۔ اب آپ میں کم علم ہوں، مجھے عین سے جتنا بتایا جائے گا بس میں اتنا جتنی میری معلومات ہے، لیکن اب تعظیم جو ہے وہ فصل نمبر 29 میں پیج نمبر 524 ہے، اس میں تعظیم عین چونکہ اس میں ہے، تو اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں عین سے متعلق جتنے معاملات اور موضوعات ہیں ان کو ریفرنس کے ساتھ، اور ہر جگہ کے اوپر ریفرنس ہے جس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اس کتاب کی تعریف کرنے کے لیے، خاص کر یہ جو جلد نمبر، میں نے خیر اور بہنوں کی بھی اور بھی میں نے سنا جن لوگوں نے کتاب پڑھی ہے، واقعی میں ہر ایک کے پاس وقت کی کمی ہے اس کتاب کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ اب عقوبت ہے، کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ عقوبت کے بارے میں بات کی جائے، عفت کے بارے میں بات کی جائے، یا پھر یہ کہ عقل کے اوپر جو ہے انہوں نے اتنا زبردست، میرے خیال سے 100 پیجز میں اس کتاب میں عقل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عقل زبردست، ایکچولی ہے کیا۔ ہاں، اعتکاف ہے جیسے، اب عین اس میں بھی آ گیا، تو یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور یہ اتنی علمیت کی بات ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے ایک ایک حدیث کو کوئی 2 2 3 3 بار پڑھے تو انسان کامل بننے میں کوئی مطلب کچھ کمی نہیں رہ جائے گی۔ بے شک، بے شک، بہت زبردست ہے۔ اور یہاں یہ لگتا ہے کہ دیکھیں مولا نے ہمارے لیے، ان ہستیوں نے ہمارے لیے پورا انتظام کیا ہوا ہے، اور ہم اگر ولادت صحیح طریقے سے ولایت پہ چلنا چاہیں تو ہمارے پاس تو کتابوں کی اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بس بالکل بالکل ایک دفعہ ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو بالکل بالکل، اور یہ وہ میں پھر بار بار یہی کہتی ہوں کہ یہ کاشانہ بصیرت کے منتظمین کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور میں نے پہلے بھی کہا نا کہ کتابیں تو بہت ہیں، لائبریریاں کہیں پہ، میں مجلس سے پڑھنے بھی جہاں میں معمولی سی ذاکرہ ہوں، اہل بیت کا ذکر کرتی ہوں، تقریباً 50 سالوں سے پاکستان اور مختلف کنٹریز میں، ویسٹ اور ایسٹ میں ذکر کرتی رہی ہوں، مختلف لائبریریز میں گئی ہوں، کتابیں دیکھی ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں رکھی ہیں، پتہ نہیں جو صاحب خانہ ہوں گے وہی پڑھتے ہوں گے یا لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کتاب کو شیلف سے نکال کر اور
کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے دینا تاکہ وہ لوگ پڑھیں جو کہ خود نہیں پڑھ پا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ جی سارا جو ایک پیسج، یہ راستہ جو بنایا ہے، یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے، آپ کی سوچ نے بنایا ہے. اور جب آپ ظاہر ہے کہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ والذین جاہدوا فیہا لنہدینہم، جو ہماری طرف آنے کی صحیح کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت اور برہان کے راستے کھول دیتے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بالکل یہ ایک راستہ ہے. اور آپ کاشانہ بصیرت کے مینجمنٹ جیسے شہناز ہے، اویس ہیں، مسٹر کمال یوسف ہیں. کمال یوسف صاحب کا تو بڑا کمال ہے، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ میں انٹروڈکشن میں نہیں کہا میں نے کہ میں پروفیشنل بینکر ہوں، اور میں نے پاکستان میں اور کینیڈا میں بینکنگ کا کام کیا ہے. لیکن اس کے بعد جب میں نے بچے ساتھ بڑے ہو رہے تھے ایک ہی ایج کے، تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے میں ان کو زیادہ وقت دے سکوں. تو میرا کام جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، 0 to 3 years. اور میں انفنٹ مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرتی ہوں، اور یہاں کے جو نیو جرسی ایسوسی ایشن آف انفنٹ مینٹل ہیلتھ ہے اس کی بورڈ کی ممبر رہی ہوں. ابھی میں نے اپنی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی تو ریزائن کر دیا. تو اس میں کیا ہوا ہے کہ میری کئی دفعہ کتاب کی ریکارڈنگ میں کہیں سے بچے کی آواز آ گئی ہے. تو بار بار بھائی کا میسج آتا تھا کہ آپ کی ریکارڈنگ میں خاموشی ہونا چاہیے بالکل. لیکن میں ان کے پیشنس کا داد دیتی ہوں کہ اس قدر جہاں پر بھی ظاہر ہے کہ میں اتنی ماہر نہیں تھی، اونچ نیچ رہی ہے، لیکن بہت پیشنس کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہاں پر ایسا ہے، یہاں پر ایسا ہے، اس کو دوبارہ ریکارڈ کر دیں، آپ کا پیج آگے پیچھے ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اس میں اس میں بہت ان کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے میرا ساتھ دیا. اور قابل تعریف ہے آپ سب لوگ، آپ کی پوری ٹیم کے، آپ نے کس طرح سے آپ اس کا ہماری ریکارڈنگز کو نقص نقص سے سنوار کے اس میں سے کمی نکال کر اس کے پازز کو برابر کر کے، اور آپ ایک اچھی طرح سے اپلوڈ کرتے ہیں جس کی جس قدر تعریف کی جائے وہ بہت کم ہے. نہیں تو تعریف آپ لوگوں کی، آپ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں، اور جس طرح سے آپ لوگ آئے ہیں کاشانہ بصیرت میں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو، ایون سیمی باجی بھی میری کزن ہے، بہن ہے. ڈاکٹر فرین نقوی میری بہن ہے. وہ تو خالہ ہم کزنس ہیں، لیکن سمجھے کہ میرے لیے بہت ہم کلوز ہیں. لیکن اس نے مجھ سے گروپ کا لنک مانگا، اور اس نے کہا کہ اچھا ابھی تم دیکھو، مولا جو ہے وہ تمہارے پاس فرشتوں کو بھیجتے ہیں. میں نے کہا اچھا. اور بالکل پھر اس نے شیئر کیا، اور یہاں ایک دم سے سب نے جوائن کرنا شروع کیا. سب سے پہلے سیمی باجی آئیں، انہوں نے تو اس کو پروفیشنلی مینج کر دیا. پھر آپ لوگ بالکل سارے. بالکل بالکل. فرین نے مجھے یہی کہا. فرین میری بہت اچھی دوست ہیں، بہت ہماری فیملی فرینڈ شپ بھی ہے. فہیم اور دونوں سے بہت پیارے ہیں دونوں. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میری کزن ہے، اور اس طرح سے ملکہ باجی یہ کتابیں پڑھتی ہیں، اور کتابیں اس طرح اپلوڈ ہوتی ہیں، اور بتایا تھا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ہم لوگ تو اسی نیو جرسی میں رہتے ہیں، لیکن سیمی کا کنٹریبیوشن اس لیے بہت زیادہ ہے کہ سیمی نے میں اس ریڈرز ریسائٹرز کے گروپ پہ بچوں کے ساتھ بھی بات کرتی رہی، کام کرتی رہی، اور جیسا جیسا حکم آتا رہا وہ میں کرتی رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کاشانہ بصیرت میں کتابیں پڑھنے کی بات آئی تو ایک کتاب پڑھی تھی میں نے، مجھے بھی نام نہیں یاد آ رہا ہے. تو سیمی نے کہا ملکہ باجی آپ اس کا دوسرا پارٹ پڑھ سکتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ نہیں، وہ کسی اہل سنت نے پڑھی تھی، اور پڑھنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اسلام کی اس تاریخ کا. تو آپ پارٹ 2 ڈھونڈ کے پڑھیے. اور پھر وہ پورا خاندان جو ہے وہ اہل بیت کی طرف رجوع ہوا. زبردست. ہاں، یہ سیمی نے مجھے جب یہ بتایا تو میں تو دنگ رہ گئی. میں نے کہا اچھا سیمی، میں تو سمجھی تھی کہ بس پڑھ لیا ہے، کوئی سنتا نہیں ہوگا. کہنے کی نہیں، یہ اس کتاب کے لیے ملکہ باجی بڑی زبردست چیز ہے، آپ فوراً ڈھونڈیے پارٹ 2 کون سا ہے، کہاں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پورا خاندان جو ہے اس نے بیٹھ کر اس کتاب کو سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو بھئی ہمیں تو اسلامک ہسٹری کا یہ پارٹ ہی نہیں پتا ہے، اور ہم ایسے ہی مطلب کرتے رہتے ہیں
शिया सुन्नी और जो भी कुछ है। तो ये देखिए दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ज़ाहिर है कि अ, अगर बीनाई से महरूम है तो वो शिया भी हो सकता है, सुन्नी भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जहाँ से कि वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये दीन-ए अहले बैत की बहुत तबलीग भी हो सकती है, हो रही है बल्कि समझ लीजिए। इसमें एक और किताब मैंने पढ़ी थी नसीहतें, उसके भी सारे पार्ट जो हैं वो अपलोड हुए और सिमी ने बताया कि और लोगों ने भी इसके बारे में कहा कि ये किताब जो है क्योंकि किताबें पढ़ने का ज़रा रवाज ख़त्म हो चुका है, लेकिन जी, काशान बसीरत ने बहुत आसान कर दिया है कि उसको अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन भी सकते हैं। बेशक ये बहुत तो बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है ये और उस किताब का नाम था आसान अकायद जी, और जी, जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल, से उसके 2 पार्ट हाँ। आपने कर दिए। जी, जी, 2 पार्ट पढ़े थे, तो उसमें पहले पार्ट पे सिमी ने कहा कि ये किसी अहले सुन्नत फैमिली ने पढ़ी थी और उन्होंने कहा कि तो हिस्ट्री हमें इतनी मालूम नहीं थी। तो अवेयरनेस जो है वो किताबों से होती है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि इल्म जो है सिर्फ़ पढ़ने से नहीं आता बल्कि इल्म एक नूर है, जो कि बेशक, आपके दिल में उतर जाता है। और उसके लिए जो है वो 25 किताबें पढ़ने की बजाय अगर कोई मीज़ानुल हिकमत एक पढ़ ले, तो समझ लीजिए कि नूरुन अला नूर है। आप ये बेशक, समझ लीजिए। बेशक। मैं तो मीज़ानुल हिकमत सॉरी को इस तरह से पढ़ रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता कि मैं तो समझती हूँ कि इसको तो हम अगर अपने मैं ऑफ़िस की डेस्क में लगाऊँ एक हदीस को या किचन में लगा लें, फ्रिज में या बच्चों को अपने ईद कार्ड में एक-एक हदीस करके दे दें। एक हदीस में इतना डेप्थ है और इतना मैसेज है कि ज़िंदगी निखर जाए इंसान की। और इस किताब में अगर मैं कहूँ जो बात हमारी लंबी नहीं हो रही हो कि जो मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर जिस चीज़ से हुई हूँ और जो मैसेज के हिसाब से मुतासिर तो ज़ाहिर है कि हर हदीस और हर पेज जो है वो मुतासिर करने वाला है। लेकिन इसकी फ़सल नंबर 3 जो है, जो खुद पसंदी से मुताल्लिक़ है। तो उसकी हदीस 2513 नंबर है। उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि भला वो शख्स जिसे उसका बुरा काम अच्छा करके दिखाया गया है और वो उसे अच्छा समझने लगा है, यकीनन अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है। मतलब ये कि किसी की गलत तारीफ़ जो है उसके बारे में लिखा है और जिसे चाहता है राह रास्त पर आने की तौफ़ीक अता फ़रमा देता है। तो इसमें मतलब कहने की बात ये है कि जो एक इंसानी मिज़ाज की एक कमज़ोरी है, वो ये है कि मी माई सेल्फ और मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि मी माई सेल्फ, आई एम इम्पोर्टेंट, नोबडी इज़ इम्पोर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर सेल्फिश, यू आर द बेस्ट। इस को उन्होंने डिफाइन किया है कि ये जो मैं मैसेज अगर दे सकती हूँ जो हमारी यूथ के लिए या सुनने वालों के लिए कि इस हदीस में ये बताया गया है कि खुद पसंदी जो है अपने आप को पसंद करना अपनी तारीफ करना अपने आप को बहुत ज्यादा उभारना कहना कि मैं जो हमारे उर्दू में कहलाया जाता है उसको इन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखा है कि ये वो चीज है जो आपके अपने आप को कमजोर कर देती है इससे आप मजबूत नहीं होते हैं, इससे आप कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोरी का मतलब ये है कि फिर हर चीज़ में आप पीछे हो जाते हैं और तन्हा हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ी उन्होंने नुकसान ये बताया कि आप अकेले हो जाते हैं, आपका कोई पूछने वाला नहीं होता और आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब कि लोग अकेले पड़े हुए हैं, मदर्स डे पे माँओं को पूछ लिया, फादर्स डे पे बाप को पूछ लिया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो लोगों के साथ रहते हैं, आप लोगों के साथ उनको इनकरेज करें, उनकी तारीफ करें, उनके काम को आगे बढ़ाएं, गलत तारीफ ना खुद की करें ना किसी और की करें, ना किसी को खुश करने के लिए उसको प्रमोट करें, इसलिए बेशक, कि ये सब कुछ जो अता है ये परवरदिगार आलम की तरफ से है। तारीफ करना है, आप अल्लाह की तारीफ करें, कामयाब हो, आप शुक्राना अदा करें और ये बात हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है और आप चढ़ रहे हैं ऊपर, तो आप समझ लें कि आप खुद पसंदी का शिकार हुए जा रहे हैं। ज़बरदस्त और एक सीरीज़ यहाँ पर मैं ज़िक्र कर दूँ कि मैं प्लान कर रही हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर क्योंकि अब ये पाकिस्तान की भी जी, हमारी
انٹرنیشنل مدرس کو ضرورت ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی کی، اور ایز اے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر میں اپنا یہ فرض سمجھتی ہوں. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی سیشنز رکھیں گے اور آپ لوگوں کو زحمت دیں گے کہ ہم سب اپنے خیالات ظاہر کریں. بالکل آپ شازیہ بالکل رکھیں، میں ریڈی ہوں، کیونکہ میں مطلب یہاں کے اوپر یہاں پہ امریکہ میں انفنٹ مینٹل ہیلتھ، انفنٹ فزیکل ہیلتھ، چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، اس کے اوپر میں کام کرتی ہوں. تو میں دوسرے لوگ میرے جو بھی مجھے معلومات ہے اس سے باقاعدہ میں ٹرین کرتی ہوں. تو میں کیوں نہ اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے ہم زبان لوگوں تک اپنی جو کچھ میری معلومات ہے میں پہنچاؤں. ضرور کریے، آپ اس کو بتائیے. اس کو پروگرام کو بنانے میں بھی میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتی ہوں، اور اس کو ہم ایک ٹریننگ کی طرح سے سیشن بنا سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ، بالکل. اور میں کہوں گی اس وقت ہمارے جتنے سامعین سن رہے ہیں، آپ لوگ سب میں سے جو کاشانہ بصیرت میں ایز اے ریڈر جوائن کرنا چاہتا ہے، کامنٹ باکس میں کمنٹ کریں. ایز اے اپلوڈر جوائن کرنا چاہتا ہے، کمنٹ کریں. اور کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو پوڈ کاسٹ میں، ریکارڈنگ میں، آپ ہمیں کامنٹ کریں، کیونکہ یہ کاشانہ بصیرت سب کا گھر ہے، بصیرت کا گھر ہے سب بالکل کا. اور بالکل بالکل جو یہ کاشانہ بصیرت کے یہ آرگنائزرز اور آپ لوگ اور سب جس طرح کام کر رہے ہیں کہ آپ ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ کی جو باطنی آنکھیں ہیں وہ آنکھیں رکھنے والوں سے زیادہ ہیں. قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہے. اللہ نے یہ کہا ہے، بندے سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے آپ لوگوں کا، اور آپ نے جو اس سوچ کو آگے بڑھایا ہے کہ کتابیں پڑھی جائیں ان کے لیے جو کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ صرف ان کے لیے ہی کام نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ بینا لوگوں کے لیے بھی کام آ رہی ہے. کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کتاب شیلف میں رکھی رہتی، لیکن کہ اتنی موٹی کتاب ہے بھائی کون پڑھے گا، لیکن اس کو اتنا آسان آپ لوگوں نے کر دیا کہ اس کو ریکارڈنگ میں کر دیا. آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ کتاب کو سنیں اور اپنے علم کو بڑھاتے رہیں، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور سارا کریڈٹ، ساری دعائیں امام زمانہ کے توسل سے کاشانہ بصیرت کے منتظمین کو جاتی ہیں. بالکل تمام منتظمین، ریڈرز، اپلوڈرز، سب کو، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ ایک آدمی نہیں کرتا. جب تک لوگ ملے نا آپس میں، تب تک کوئی کام اپنی تکمیل تک نہیں پہنچ بالکل سکتا. بہت بالکل شکریہ ملکہ باجی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی مختلف پروگرامز میں آپ کے ساتھ رہے گا. انشاءاللہ ضرور. بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا. اللہ آپ لوگوں کو سب کو کامیاب رکھے، اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، خدا حافظ.